نوٹ کر. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتبہ لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا، علیکم القتال تمہارے اوپر جنگ کرنا. ٹھیک ہے، تا کے بعد الف آ گیا، قتال جنگ کرنا. تو ابھی بدر نہیں آئی ہے، ابھی پریپیئر کیا جا رہا ہے، مائنڈ سیٹ کیا جا رہا ہے کہ اب جو ہے جنگ آنے والی ہے. اللہ نے اب جو ہے وہ کر دیا، ان کو الاؤ کر دیا. مکہ میں الاؤڈ نہیں تھا، صحابہ کرنا چاہتے تھے لیکن اتنے تھوڑے تھے، آلموسٹ 125 صحابہ تھے. تو سبحان اللہ، دیکھیں یہ 125 لوگ جو نکلے، پھر مدینہ گئے اور جماعت بڑھی، اور پھر کہاں کہاں یہ پھیل گئے. تو وہاں 13 سال میں بہت تھوڑے سے لوگ تھے. تو یہ لوگ جب کیونکہ وہاں پہ نہ ان کے پاس کوئی ہتھیار تھے نہ کچھ تھا، اور تھوڑے سے لوگ تھے، تو یہ بھی ختم ہو جاتے. تو وہاں پہ ان کو الاؤڈ نہیں تھا. اب مدینہ میں آ کے دیور الاؤڈ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم لوگ جنگ کر سکتے ہو. وَهُوَ، اور وہ، کرہ لکم، ناپسندیدہ ہے تمہارے لیے. یعنی کہ اب وہ سیٹل ہو گئے تھے، بزنس شروع کر لیے تھے، لائف ٹھیک ہو گئی تھی. اب اللہ نے کہا کہ تمہیں اب اچھا نہیں لگ رہا، اب تمہیں جنگ جو ہے وہ فرض ہو گئی ہے، لیکن ناؤ یو ڈونٹ لائک اٹ، تمہیں یہ ہے ناپسندیدہ ہے. وَعَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے، ان تکرہو، کہ تم اس کو ناپسند کرو، شیئن، کسی چیز کو، وَهُوَ، اور وہ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. یعنی کہ جنگ تو کسی کو پسند نہیں ہوتی، لیکن اس میں کیا بھلائیاں ہیں تم نہیں جانتے. اور دوسری بات، وَعَسَىٰ، اور ہو سکتا ہے، ان، یہ کہ، تحبو، تم محبت کرو، شیئن، کسی چیز کو، وَهُوَ، اور وہ، شر لکم، وہ تمہارے لیے بیڈ ہے، ایول ہے. واللہ، اور اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے کس چیز میں خیر ہے اور کس چیز میں شر ہے. یہ جنرل رول بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، جنرل بھی کئی دفعہ ہم زندگی میں کوئی چیز بہت چاہ رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں ملتی، ہم بہت اداس ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. وہ کوئی دروازے ایسے ہوتے ہیں کہ بند ہی ہو جاتے ہیں، تو ہم بہت پریشان ہوتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں تم نہیں جانتے، تمہیں وہ برا لگ رہا ہے، پتہ نہیں اس میں کیا خیر تھی. اور کئی چیزیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائیں، اور لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ میں نہیں دیتے. تو یہ کہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، دل سے مانگنی چاہیے جو آپ کو چاہیے. لیکن اگر کچھ نہیں ملتا، کوئی چیز آپ کا دروازہ بند ہو گیا، تو پھر اتنا پریشان نہ ہو. پھر یہ کہ پھر اللہ کی مصلحت تھی، اس کو پھر اپنا جو ہے نا تقدیر کا حصہ بھی سمجھے اور اس کو ایکسیپٹ کریں کہ اے میرے اللہ، تو نے یہی میرے لیے پسند کیا تھا. تھینک یو اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تھینک یو، آپ نے میرے لیے چوز کیا ہے. فار ایگزامپل، آپ اپنے بچے کا رشتہ ہی کہیں کرنا چاہتے ہیں، وہاں پہ نہیں ہوتا، کہیں اور ہو جاتا ہے، تو آپ شکر کریں. ٹھیک ہے، چاہے آپ کو نہیں بھی پسند آئی وہ بات، لیکن اللہ نے چوز کیا، قسمت میں وہ بات لکھی ہوئی تھی. تو پھر یہ کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ کو نہیں پتا کہ اس میں کتنی خیر ہوگی، آپ کو نہیں پتا کہ اسی میں کتنی زیادہ خیر ہے. ٹھیک ہے، تو جو بھی سچویشن لائف میں آئے تو اس میں ہیپی رہا کریں، راضی رہا کریں. اللہ کی رضا میں راضی ہوں، جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا، اللہ تیرا شکر ہے. اور دعائیں اپنی جگہ ضرور مانگے. دعائیں جو ہیں وہ، اللہ تو بہت قریب ہے، دعائیں سنتا ہے. اپنی پسند کی چیزیں ضرور مانگیں، لیکن نہیں ملے تو ناراض نہیں ہوں، بے صبری نہ کریں اور نہ شکری نہ کریں کہ ساری نعمتوں کو زیرو کر دیں. ایک چیز نہیں ملی تو چلو جی سب کچھ ہی زیرو کر دیا، تو یہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو آگے کیا ہے، ایک اور کویسچن کرتے ہیں. یسألونکا، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الشہر الحرام، سیکرٹ منتھس کے بارے میں. ٹھیک ہے، یہ جو اباؤٹ دا سیکرٹ منتھس. اچھا، اس کو اگر ہم نوٹ کر لیں تو مرکب توصیفی بن رہا ہے، دونوں سیم جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مہینے سیکرٹ، عزت والے، حرام مہینے، دونوں کا ال بھی شروع میں ہے، دونوں میں آخر میں زیر ہے، سیم جا رہے ہیں، تو مرکب توصیفی بن گیا. They ask you about the sacred months. قتال فیہ، اس میں جنگ کرنا ان کے اندر، کہ کیونکہ چار آپ کو پتہ ہے، یہ رجب اور ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، ان میں جو ہے جنگ نہیں کر سکتے تھے. لیکن مسلمانوں سے کیا ہوا کہ مسلمانوں سے رجب کے مہینے میں نخلا کے مقام پہ نا کچھ جھڑپ ہو گئی کافروں کے ساتھ، اور
ان کے جو ہے نا کچھ بندے مارے گئے. تو پھر انہوں نے کہا کہ لو یہ لوگ بہت نیک بنتے ہیں اور ان کے لوگوں نے تو اس میں سیکرڈ منتھ میں جو ہے نا قتل کر دیا ہے، جنگ کر لی اور اس طرح سے. تو اللہ کہتے ہیں قل آپ ان کو بتا دیجئے قتال جنگ کرنا فی ہی ان اٹ اس کے اندر کبیر بہت بڑا گناہ ہے، اٹس ناٹ گڈ، لیکن وسد اور روکنا ان سبیل اللہ فرام پاتھ آف اللہ، ٹھیک ہے، سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. تو یہ بھی ہو گیا. ہاں ایک تو ان نے بھی اس کو جو ہے نا زیر بھی دے دی ہے، اور یہ ساتھ ساتھ مجھے اللہ کا راستہ مضاف الیہ بھی لگ رہا ہے. تو یہ جو ہے اور روکنا اللہ کے راستے سے، وَكُفْرٌ بِهِ اور انکار کرنا ساتھ اس کے، اللہ کا انکار، اللہ کے احکام کا انکار، یہ سب کچھ کرنا، ٹھیک ہے. اللہ کے راستے سے روکنا یعنی کہ اور اللہ کا انکار کرنا اور روکنا والمسجد الحرام، مسجد حرام سے، یعنی کہ اب تم لوگوں نے مسجد حرام میں مسلمانوں کو عبادت کرنے سے منع کر دیا، ان کو اتنا تنگ کیا کہ ان کو مکہ چھوڑنا پڑ گیا، اور جب وہ واپس جا رہے تھے حدیبیہ کے لیے تب بھی تم نے ان کو اتنا تنگ کیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے راستے سے جو تم نے روکا، اور وَإِخْرَاجُ اور نکالا اہلِ ہی اس کے رہنے والوں کو مکہ سے نکالا، منہو اس میں سے، ٹھیک ہے، مسجد حرام میں سے نکال دیا، اکبرو زیادہ بڑا ہے، زیادہ جو بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے. اکبر کا جو فارم ہے نا، جو اس کا وزن بیٹھ رہا ہے کمپیریزن میں، ایک تو کبیر تھا کہ بہت بڑا گناہ ہے، اکبر اس سے بھی بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے، کمپیریٹیو. جیسے ہوتا ہے نا بیڈ اور پھر ورس اور ورسٹ، وہ بیڈ ہے تو یہ ورس ہے، اور ورسٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ برا ہے تو یہ اس سے بھی برا ہے. جو تمہوں نے ان کو گھروں سے نکال دیا، مسجد حرامی عبادت سے روک دیا، تو وہ جو ہے وہ اکبر ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، تو زیادہ بڑا گناہ ہے. والفتنۃ اور فتنہ اکبر من القتل زیادہ بڑا ہے قتل سے. فتنہ یعنی کہ یہ جو اب عبادت نہیں کرنے دے رہے، آپ کو جو ہے اللہ کے راستے پہ چلنے نہیں دے رہے، وہ ہوتا ہے فتنہ، تو وہ زیادہ بڑا ہے قتل سے. اگر انہوں نے یہ کر لیا ہے تو وہ اتنی بری بات نہیں تھی، تم جو ان کو مسجد حرام سے روکتے ہو تو وہ زیادہ غلط بات تھی، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دے دیا، کافروں کو جواب دے دیا کہ تم لوگ چپ کر جاؤ، تم لوگ جو کر رہے ہو وہ زیادہ بری بات ہے. آج کل بھی دیکھیں فتنے کتنے فتنے ہیں، انسان کی زندگی مشکل میں آ گئی ہے، ٹھیک ہے. ہماری سوسائٹی کے اتنے زیادہ فتنے ہیں کہ ہم شادیوں کو سمپل نہیں کر پا رہے ہیں، بچوں کی شادیاں مشکل ہو گئی ہیں. ایک تو پہلے ہی رشتے کے سٹینڈرڈز بھی اتنے زیادہ بڑے بن گئے ہیں، پھر اس کے بعد فنکشنز کے سارے سٹینڈرڈز، تو یہ سارے آج کل فتنے ہیں. ہمیں اسلام پہ چلنا بہت مشکل ہو گیا ہے. حالانکہ کیا ہے کہ بس تھوڑے سے لوگ لو، فیملی ممبر جو لو، اور نکاح جو ہے مسجد میں جا کے کرو، لوگوں کو حلال زندگی گزارنے کی توفیق دو. لیکن ہم تیاریوں میں، چیزوں میں اتنا ٹائم گزارتے کہ بچے بے شک کچھ غلط بھی کر لیں تو، لیکن یہ کہ ہمارے جو ہے نا لسٹ نہیں پوری ہوتی. تو ہمیں زندگی کو آسان کرنا چاہیے، بچوں کی شادیوں کو آسان کرنا چاہیے. جن کے اللہ تعالیٰ بچوں کی شادیوں کی ایج ہے، جلد از جلد ان کو اچھے جو ہے نا وہ ساتھی مل جائیں، نیک اور صالح انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جی، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ تو فتنہ زیادہ بڑا ہے قتل سے، ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں قتل آیا، الف نہیں آیا، قاتل نہیں آیا، جنگ کی بات نہیں ہوئی. قتل قتل ہوتا ہے، قاتل جنگ ہوتی ہے. اچھا ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم وہ تم سے جنگ کرتے رہیں گے، حتیٰ یردوکم وہ لوٹا دیں تم کو، مرتد کر دیں تم سب کو، ان دینکم فرام یور دین تمہارے دین سے، تمہیں چینج ہی کر دیں، پلٹا دیں تمہارے دین سے. ان استطاعوا اگر وہ استطاعت رکھیں، اگر ان کے پاس اتنی ہمت تو ان کا بس چلے تو تمہیں دین اسلام سے ہٹا دیں. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ اور جو کوئی وہ مرتد ہو گیا، منکم تم میں سے، ان دینہ اپنے دین سے، فیمت اور پھر وہ مر جائے اسی حالت میں، وَهُوَ کافر اسی حال میں کہ وہ کافر ہے، اسی حال میں مر گیا، مسلمان سے کافر ہو گیا اور مر گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ فَأُولَئِکَ دین یہی لوگ ہیں، حبطت اعمالہم ضائع ہو گئے ان کے اعمال، ٹھیک ہے، ہم ان کے، پھر دنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأُولَئِکَ اور یہی لوگ ہیں، اصحاب الناری وہ
ساتھی ہیں آگ کے، ٹھیک ہے. اصحاب الناری آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، نار کے ساتھی کے آ گیا، تو کمپینینس آف فائر، انگلش میں آف آ جاتا ہے دونوں کے بیچ میں، اور اردو میں کا کی کو آ جاتا ہے، تو مرکب اضافی بن جاتا ہے، یہ کمپاؤنڈ بن گیا. تو یہ لوگ جو اسی حالت میں کفر کی حالت میں مر گئے تو وہ اصحاب النار ہیں، اصحاب النار ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ میں دوزخ کی آگ سے بچائے. تو وہی بات ہے کہ وی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ ہم لائف کیسے گزارتے ہیں، اور خاص طور پہ اینڈ آف لائف جو ہے ہمارا کیسا گزرے. تو کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ انسان شروع میں جو ہے وہ اتنا زیادہ دین کی طرف نہیں ہوتا، لیکن اینڈ آف لائف میں وہ اس سے جڑ جاتا ہے. تو خاتمہ جو ہے نا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا خاتمہ اچھا ہو، ہمیں کلمہ نصیب ہو. تو کئی لوگ ساری عمر اچھے کام کرتے ہیں اور مرنے سے پہلے جو ہے وہ غلط کاموں میں پڑ جاتے ہیں. اس طرح صحابہ کے زمانے میں بھی ہوا تھا کہ کئی لوگ جو تھے، اتنا وہ پھیل گئی تھی حکومت اتنی زیادہ، تو وہ جو تھے اتنے پیسے میں پڑ گئے تھے، چیزوں میں پڑ گئے تھے. تو جو مخلص صحابی تھے وہ ان کو بار بار یاد دہانی کراتے تھے کہ بی کیئرفل، اب تم مرنے والے ہو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم لوگ کتنے اچھے ہوتے تھے. تو پہلا ٹائم بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن آخری ٹائم تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. وہ ہے نا ایک حدیث کا مفہوم مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک انسان سارا عمر غلط کام کرتا رہتا ہے، لیکن ایک ہاتھ رہ جاتا ہے اس کا موت سے، یعنی تھوڑا سا ٹائم رہ جاتا ہے، تو اچھے کام کر کے جو ہے وہ اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلا جاتا ہے. اسی طرح کوئی ساری عمر نیکیاں کرتا رہتا ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم رہ جاتا ہے اس کا موت سے، اور وہ غلط کام کر کے اپنے آپ کو دوزخ کا ساتھی بنا لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ سے بچائے، ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے گھر والوں کو، سب کو، پیارے دوستوں کو، سب کو جو ہے دوزخ سے بچائے. اللہ اجرنا من النار. اچھا، اللہ کہتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، مہاجر تھے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یرجون رحمت اللہ، وہ امید رکھتے ہیں اللہ کی رحمت کو. ٹھیک ہے، رحمت اللہ کیا ہو جائے گا؟ مرکب اضافی ہو جائے گا، کمپاؤنڈ ہو جائے گا. تو فی سبیل اللہ میں فی نے اس کو مجرور کر دیا، اور ساتھ جو ہے اللہ کا راستہ بھی، تو آئی تھنک یہ دونوں دو کمپاؤنڈز ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. واللہ، اور اللہ غفور الرحیم، غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. تو ہجرت بہت بڑا ہوتا ہے، جب بھی جو ہے نا کوئی ہجرت کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، تو یہ سب کام ہمیں کرنے ہیں. ابھی بھی جو ہم کر رہے ہیں، ہم جو ہے قرآن پڑھتے ہیں، کلاس میں آتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اللہ کے راستے میں جو ہے ہمارا سیکھنا جو ہے اللہ تعالیٰ قبول کریں. تو یہ ہم اللہ کی رحمت پانے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ہوگی، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اگلا سوال، ٹھیک ہے، صحابہ سوال کر رہے ہیں. ایک وہ اب کہتے ہیں یسألونک، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن الخمر والمیسر، اباؤٹ شراب اور اباؤٹ جوا، کہ یہ دونوں جو ہیں برائیاں کیسی ہیں. یعنی کہ وہ تو خیر پیتے تھے، پہلے تو وہ پیتے تھے، تو ان کے سوسائٹی میں چیزیں عام تھیں، تو اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا. قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم کبیر، گناہ ہے بہت بڑے، ومنافع، اور بینیفٹس بھی ہیں، للناسی، فار دا پیپل. اسم کبیر آ گیا، مرکب توصیفی، دونوں کے سیم اینڈنگ ہو رہے، تو یہ سیم ہے. تو یہ جو ہے نا ایک گناہ ہے اور کبیر ہے. ٹھیک ہے، اسم موصوف ہے، کبیر اس کی صفت ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے. ان دونوں کے اندر جو ہے بہت زیادہ گناہ ہیں، اور کچھ فائدے بھی ہیں. وَإِثْمُهُمَا، اور اللہ کہتے ہیں ان دونوں کے جو گناہ ہیں، ہما کی ڈوئل ہے. ٹھیک ہے، دو چیزوں کے لیے ہما آتا ہے. ہو ایک کے لیے ہوتا ہے، ہما دو کے لیے ہوتا ہے، ہم زیادہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے، زیادہ چیزوں کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اسمہما، ان دونوں کا گناہ، اکبرو، ٹھیک ہے، کبیر کے مقابلے میں اکبر آ گیا، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے بینیفٹ سے. تو یہ ٹھیک ہے، کچھ فائدے ہیں. اب ظاہر ہے جو جوئے میں جیتتا ہے کچھ فائدہ تو اس کو ہوتا ہے، اس کو پیسہ مل جاتا ہے. شارٹ کٹ ڈھونڈتے نا لوگ کہ چلو جلدی سے لاٹری نکل آئے، یہ کر لیں، اور جوا کھیل لیں تو پیسے مل جائے فری میں. دوسرا نہیں سوچتے. اور آپ کو پتہ کہ
پھر گناہ اللہ کہتے ہیں زیادہ ہیں. کبھی کبھی تو لالچ میں کیا کرتے ہیں کہ میں بھی اگلی بازی جیت جائیں، اگلی بازی جیت جائیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو بھی بیچ ڈالتے ہیں. تو اتنی بری لت ہے یہ جوئے کی، گھر کی چیزیں بیچ ڈالتے ہیں، زیرو ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ امید ہوتی ہے نا، اس میں ایک امید ہوتی ہے کہ میں بھی اگلی بازی جیت جاؤں، میں بھی اگلی بازی جیت جاؤں. کرتے کرتے جو ہے وہ سارے لٹا دیتے ہیں. اگر آپ لوگ کبھی گئے ہوئے یہاں پہ بھی جو کیسینوز ہوتے ہیں تو ایسا وہ سیٹ اپ کرتے ہیں، کبھی کبھی $10 نکل آئے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ اتنا ہارتے ہو. انہوں نے آپ دیکھیں گے اولڈ لوگ بہت وہاں جاتے ہیں، تو ایک ایسا انہوں نے دماغ سے کھیلتے ہیں نا، انسانوں کے دماغ سے کھیلتے ہیں کہ نہیں اگلی تم جیتو گے، اور ڈالو اور ڈالو اور جیتو گے. تو اس طرح سے اللہ کہتے ہیں کچھ فائدے ہیں لیکن ان کے گناہ جو ہیں وہ زیادہ ہیں ان کے نفع کے مقابلے میں. تو اسی طرح شراب کیوں پیتے ہیں، ڈرگس کیوں لیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو محفوظ رکھیں ان چیزوں سے. کچھ تو یہاں پہ سوشل، وہ کہتے ہیں چلو جی سوشلائز کرنے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ان چیزوں سے محفوظ رکھیں، ان کو سمجھائیں کہ جو چیز جو ہے وہ زیادہ مقدار میں آپ کے لیے ہارمفل ہے، وہ تھوڑی میں بھی ہارمفل ہے. یہ نہیں کہ ایک سپ لے لو تو اٹس ہو گیا، ہم کون سا ڈرنک ہو جاتے ہیں، تو یہ نہیں بات ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور ویسے بھی جو زیادہ ڈرنک کرتے ہیں ڈرگس لیتے ہیں تو ان کو کیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے زندگی کو فیس نہیں کرنا چاہتے. کوئی مشکل آ گئی، چلو جی ڈرنک ہو کے پڑ جاؤ. تو جیسے وہ ہے نا کہ بلی کو دیکھ کے جو ہے کبوتر جو ہے وہ آنکھیں بند کر لیتے ہیں، تو یہ بھی زندگی کی مشکلات کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہ چلو جی شراب پیو، ڈرگ لے لو، ہمیں دیکھنا نہ پڑے، زندگی کو فیس نہ کرنا پڑے. زندگی تو ہے ہی مشکل، زندگی کو تو آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. زندگی تو اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیسٹ بنایا ہے، تو ایک کے بعد دوسرا آئے گا. آپ کہتے ہو یہ پرابلم سالو ہو جائے تو سب سیٹ ہو جائے گا، سب زندگی مزے میں آ جائے گی. پھر کچھ اور آ جاتا ہے، پھر کچھ اور آ جاتا ہے. یہاں پہ تو ہمیں نہیں نا، یہاں پہ تو ہمیں ٹیسٹ میں سے گزرنا ہی گزرنا ہے. تو بس ہم نے اللہ کی مدد مانگنی ہے. رولر کوسٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں کون سے موڑ پہ کون سا وہ آ جائے، ڈپ آ جائے، کبھی اوپر آ جائے. تو اوپر نیچے تو لائف ہوتی ہی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں اس کے بچائے، مشکلات سے بچائے. کبھی آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن جب آ جائے تو پھر ہے کہ اس کو آپ بہادری کے ساتھ دینا، اس کو فیس کرو. تو بس یہ دونوں چیزیں جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شراب جو ہے وہ گریجولی جو ہے آگے سورۃ مائدہ میں جا کے پھر پوری وہ حدیثوں کے مطابق حرام ہو جاتی ہے، پھر وہ منع ہو جاتی ہے. لیکن ابھی گریجولی جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کہ ابھی اللہ نے بتایا کہ نہیں، اب اس میں جو ہے نا آپ کا نقصان زیادہ ہے. تو جو اچھے اچھے مخلص صحابہ تھے، بڑے صحابہ تھے، انہوں نے تو پہلے ہی روک دیا. پہلے بھی آیا نا کہ آپ نے نماز میں نہیں جانا اس حالت میں کہ آپ نشے میں ہو. صحابہ نے جب ہی چھوڑ دی تھی. تو جب یہ آخری حکم آ گیا، پھر تو مدینے کی گلیاں جو تھی وہ شراب کی اس سے مٹکوں سے جو ہے نا، ان سے شراب سے جو ہے نا بھر گئی تھی، بہہ گیا تھا سارا. ندیاں بہہ گئی تھی شراب کی وہاں پہ. انہوں نے یہ نہیں کہا اچھا چلو اب یہ آ گیا یہ تو بیچ ڈالیں، نہیں، انہوں نے ساری الٹا دی تھی. تو یہ صحابہ تھے. ٹھیک ہے، صحابہ جو تھے وہ پورے پورے قربانیاں دیتے تھے. اچھا، اگلا سوال، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ کیا وہ خرچ کریں. قل، انہیں بتا دیجئے، العف، جو بھی ایکسٹرا ہے، ضرورت سے زیادہ ہے، قل العف. تو گھر میں آپ دیکھیں جو بھی ایکسٹرا چیزیں پڑی ہیں، 1-2 سال ہو گئے آپ نے کبھی یوز نہیں کیے، برتن پڑے ہوئے فالتو کے، تو وہ آپ نکالتے جاؤ، اپنے ہاتھوں سے چیزیں دے جاؤ. پھر یہ کہ بعد میں تو ڈسٹریبیوٹ ہونی ہے. اپنا زیور وغیرہ بچوں میں بانٹ بھونٹ دیں، جس کو دینا دے دیں. اپنی چیزیں، اپنے اپنے پرانے کپڑے جو پڑے ہوتے ہیں وہ بھی دے دیں. تو ایسے ہم رکھتے رہتے ہیں، یہ کوٹ میرا جب کام آ جائے گا، یہ جوتا جب کام آ جائے گا، دے دیں کسی کے کام آ جائے. تو یہ کہ ایکسٹرا جو ہیں وہ سب دے دو. لیکن بعد میں ظاہر زکوٰۃ تو 2.5% آ گیا، تو اس میں یہ اس طرح سے ہے کہ 2.5 تو کمپلسری ہے. ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے دینا ہی دینا ہے. مال کے اوپر جو آپ کے بینک میں 1 سال سے اوپر چیزیں پڑی ہوئی ہیں، اس کے اوپر جو ہے 1 سال گزر جائے تو پھر اس رقم کے اوپر جو ہے آپ کو 2.5 جو ہے وہ دینا ہوتا ہے. تو وہ تو آپ نے دینا ہے. اس کے علاوہ بھی جو جتنا بھی زیادہ دے سکو تو دے دو. ٹھیک ہے. اور آپ وہ مجھے حدیث یاد آ جاتی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو اس کا گودام جو تھا، اس کا سٹور خالی کرنا تھا. تو صحابہ جو تھے وہ وہ سارا کچھ خالی کر کے تو لے آئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ بچا ہے وہاں پہ؟
تو ایک سڑی ہوئی کھجور جو تھی وہ لے کر آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ بھی وہ اپنے ہاتھ سے دے جاتا تو اس سے بہتر تھا جو آج ہم ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو آج ڈسٹریبیوشن ہو رہی ہے اگر وہ اپنے ہاتھ سے کر جاتا تو وہ بہت بہتر تھا۔ تو یہ کہ اپنے ہاتھ سے جتنا ہو سکے خرچ کر ڈالیں، ٹھیک ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، وہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم الآیاتی، تمہارے لیے آیات، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ سمجھاتے ہیں، ہمیں بار بار سمجھاتے ہیں اور ہم اس پہ غور و فکر کریں، ٹھیک ہے۔ ہم اس کے سینٹینسز پہ بھی غور کر رہے ہیں، اللہ نے کیسے بنایا ہے، ہر چیز اتنی پرفیکٹ بنائی ہے، کہاں پہ کون سا ورڈ آنا ہے، پلورل آنا ہے، سنگولر آنا ہے، اتنی گہرائی ہے اس میں کہ بندہ ڈوب ہی جائے اس کے اندر۔ غور و فکر بھی کرنا ہے اور مطلب میں بھی غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ قرآن کو اپنے دل پہ محسوس کریں کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا نا، سوال کیا نا صحابہ نے، یسألونک کا ماذا ينفقون، کہ کیا خرچ کریں، آپ سوچو آپ پوچھ رہے ہو، اللہ نے جواب دیا کہ ان کو بتا دو قل العفو، جو بھی ایکسٹرا ہے جسٹ اسپینڈ اٹ۔ تو اس طرح سے سوچا کرو، آپ سے بات ہو رہی، ڈائریکٹ بات ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں ساری آیتیں جو ہیں وہ کھول کے بتا دی تاکہ تم غور و فکر کرو۔ پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں کیا کرنا ہے اس پہ بھی سوچو اور آخرت میں کیا ہوگا اس کا بھی سوچو، دونوں دنیاوں کا سوچا کرو کہ ہمارا کیا بنے گا۔ تو یہ کہ خاص طور پہ اسٹروک کے بعد تو مجھے دنیا اتنی بے معنی ہو گئی ہے، نہ کوئی برانڈز کا خیال آتا ہے، نہ کوئی بہت ہی برانڈڈ کپڑوں کا، جوتوں کا، پرسز کا وہ آتا ہے۔ تو یہ کہ ساری چیز جو نظر ہے نا آخرت پہ رکھنی چاہیے۔ دنیا کو بس اتنا کرو کہ ٹھیک ہے عزت سے رہو اور کسی سے مانگنا نہ پڑے، لیکن ایکسٹرا دنیا پہ جو ہے ہم خرچ نہ کریں۔ سارا خرچہ جو ہے ہمارا آخرت میں اکٹھا ہونا چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے about the orphans، قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، اصلاح لہم خیر، اصلاح کرنا ان کے لیے بھلائی کے کام کرنا، لہم فار them خیر بہتر ہے، تو ان کے لیے اچھا سوچو، بھلائی کا سوچو، ٹھیک ہے۔ باپ نہیں رہا ان کا تو ان کے لیے اچھا سوچو۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو ایڈ کر لو، ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ بزنس کرو، بچوں کو سکھاؤ، ان بچوں کو بزنس سکلز ڈیولپ کرو، تو ان لوگوں کو اس طرح سے تیار کرو، بزنس کے لیے تیار کرو، جاب کے لیے تیار کرو، ان کی ہیلپ کرو، تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ واللہ، اور اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، المفسد من المصلح، کہ کون جو ہے فسادی ہے اور کون جو ہے وہ اصلاح کرنے والا ہے۔ یعنی کہ کئی صحابہ بھی غریب تھے لیکن وہ یتیموں کی کیئر بھی کرتے تھے، تو کبھی اگر ان کے مال وہ یوز کر لیتے تھے یا اس طرح سے تو گھبرا جاتے تھے کہ کیونکہ آگے پھر ہم پڑھیں گے سورہ نساء میں کہ ان کے مال جو ہے جو کھا رہے ہیں تو وہ اپنے پیروں میں جو ہے، اپنے پیٹوں میں جو ہے وہ ساری آگ بھر رہے ہیں، تو پھر وہ جو ہے گھبرا جاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر آپ خود بھی غریب ہو اور وہ جو تھا یتیم کا کچھ پیسہ ایسا تھا کہ اس میں سے آپ نے گروسری کی ہے، آپ آٹا لے کر آئے ہو یا آپ جو ہے کچھ چیز پکائی ہے، تو آپ اس میں سے کھا سکتے ہو، اتنا بھی فکر نہیں کرو کہ ہم اس میں سے کچھ نہ کھائیں، اتنا بھی زیادہ آپ کو کیئرفل نہیں ہونا، آپ ان کے اس میں سے کھا سکتے ہو، ان کے ساتھ مل کے کھانا بھی کھا سکتے ہو، کیونکہ وہ، لیکن یہ نہیں کہ یتیم کا مال ہے تو اس سے کوئی پلاٹ بیچ کے ہڑپ کر جاؤ، یا یتیم کا مال ہے تو اس سے کوئی گاڑی خرید لو کہ چلو یتیم کو ہم پک اینڈ ڈراپ کر رہے ہیں، تو اس طرح سے مس یوز نہیں کرو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم میں سے کون فسادی ہے اور کون جو ہے وہ اصلاح کرنے والا ہے، دلوں کے حال تو اللہ کو پتہ ہے نا۔ تو یتیم کے مال کو غلط جو ہے وہ ہڑپ نہیں کرنا، لیکن تھوڑا بہت آپ اس کو یوز کر سکتے ہو، اسپیشلی اگر آپ ضرورت مند خود بھی ہو۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، لَأَعْنَتَكُمْ، تو تم مصیبت میں پڑ جاتے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اتنی سختی نہیں رکھی ہے، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اب گروسری کی ہے اس کے پیسے کے لیے، اس کے لیے تو کبھی آپ نے بھی کچھ کھا لیا تو دیٹس اوکے، اللہ تمہیں ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم، زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو نام بھی آپ رکھتے ہیں نا وہ بہت کیئرفلی اور بالکل
परफेक्ट उस जगह के हिसाब से रखते हैं। ठीक है, अजीज कौन होता है? अल्लाह का नाम है कि जो कि हर चीज कर सकता है, कुदरत रख सकता है, वो छाया हुआ है, वो हर सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो हकीम भी है। वो चाहता तो कह देता, एक रोटी भी नहीं खा सकते उसके पैसे में से, यतीम के पैसे में से, लेकिन अल्लाह जो है वो जबरदस्त भी है और हिकमत वाला भी है। अल्लाह ताला ने थोड़ी सी रिलैक्सेशन दे दी कि इट्स ओके, इतनी भी सख्ती नहीं है। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम जहाँ तक करते हैं आज का सेशन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।